اسلام کے نام پہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. جتنے مزار یہاں ہیں اتنے پورے ویسٹ میں نہیں ہیں، جتنی پھٹکار یہاں ہیں وہ پوری دنیا میں نہیں. جھوٹ بولتے ہیں. ٹیلنٹ کی کمی نہیں، ٹیلنٹ کی تو وجود ہی نہیں. خدا جانوروں کی انتڑیوں سے آپ نے اگر ایڈیبل آئل بنانا ہے تو ٹیلنٹ ہے. کہ وہ رفیع، ہیمنت کمار، وہ جو لوگ تھے، آج کا ہمارا سنگر دیکھیں بالکل ان کے رنگ میں رنگ گئے. یہی جڑے ان کی ان اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز. زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. جب کوئی قوم کریش کرتی اس کا کچھ نہیں، بڑا دماغ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. 50% ٹکرز آپ کے ٹی وی پہ غلط چل رہا ہے. ایک 2 سال کے بچے کے ساتھ زنا کرنے والا حرام زادہ، ہی لکس لائک اے ہیومن بینگ، ہی از ناٹ اے ہیومن. میں جب دیکھتا ہوں نا یہ آوارہ جانوروں کی طرح پھرتے ہوئے میرا خون کھولتا ہے. واٹ از دس؟ یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، اتنا یوتھ ہے کیا ہے بھائی. آپس میں جھوٹ بولتے بولتے زندگیاں گزارتے. حضور کا حکم ہے یہاں کہ میری قبر کی پوجا پاٹ میں ادھر نہ سبزی چھڑ دیتے ہیں، کہتے چلو منہ ادھر کر کعبہ بھر کے دعا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگ. ادھر کیا کرنا؟ یہاں قبر پرستی. اللہ آپ کو اور ہمیں آدمی کے طور پہ پیدا کرتا ہے، انسان کے طور پہ نہیں. آدمی سے انسان بننا ایک جان لیوا اسٹرگل ہے. علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. اب یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے علم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، یہ دینی، یہ دنیاوی علوم. وہ دنیاوی علوم جو ہیں وہ بھی دینی ہیں، جس کو آپ نے 2 حصوں میں بانٹا ہوا ہے. ہم سب کچھ کرتے ہیں گناہ اور ثواب کے چکر میں. کبھی سوچا ہم نے ہماری کیا اوقات ہے گناہ کو؟ تو گناہ و ثواب سے آگے انسان شروع ہوتا ہے. کوئی کمپرومائز نہیں ہے زندگی میں، 1 سیکنڈ نہیں. استعفیٰ منہ پہ 18واں گریڈ لیٹرل انٹری میں لے گا، مجھے پیچھے ککھ بھی نہیں تھا. میں لیفٹ تو جاؤں. اور چھوٹی سی بات پہ میں نے کہا جی یہ شہر ہے کوئی؟ میں نے کہا گوروں کا قبرستان ہے. غریبوں کے لیے نہ لکھا کریں. وہ فیاض عالم صاحب تو نہیں، وہ پی ایچ ڈی ہیں. وہ 1 من چیری اگا لیتے ہیں اتنے سے گملے میں. اچھا، وہ ان کا ایگریکلچر ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نہ کیا کریں، غریبوں کی بات نہ کیا کریں. ہاں، ان سے کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں. اچھا، تو حیرت ہوئی مجھے کہ یہ بڑا کیلس جملہ ہے. تو میں نے کہا یار ڈاکٹر چھوٹے ہیں مجھ سے. میں نے کہا یار یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے غریب ہے. ہمارے فارم ہاؤس کے پاس عیسائیوں کی ایک بستی، میرے پاس چونکہ فریکوینٹلی آتے ہیں تب تو کراچی چلے گئے. تو مجھے کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی جو کام کرتا، ان کی عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں اور اب ان کی لاٹری نکل آئی. میں نے کہا جی کیا کہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بن گئی ہے. ظاہر ہے وہ انڈسٹری میں تو بہت طرح کے ویجز ہوتے ہیں. تو پیکرز کے طور پہ جاہل عورتیں، انہوں نے اور کیا کنٹریبیوٹ کر. میں نے کہا یہ اچھا. پھر انہوں نے مجھے تجویز دی، سننے سے تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ ہم دونوں بھائی پیسے ڈالتے ہیں. اچھا، ان کو پتا تھا میں نے عیسائیوں کا وہ گرجا وغیرہ بھی بنوانا بھی ہے سارا. کہتے ہیں کہ آئیڈیا میرا، کام آپ کا. غریب ترین لوگ لائیں، میں انہیں خوشحال بنا دیتا ہوں ان لیس دین 90 days. واہ. انہوں نے مجھے ایک بات بتایا کہ جی ایک شامی کباب جو آپ بازار سے خریدتے ہیں وہ اتنے میں بازار سے، گھر پہ بناؤ کے اتنے میں. سبزی جا کے آپ پتہ کرو سبزی منڈی سے اور جو ریڈی پہ بکتی ہے اس کے درمیان گیپ دیکھو. لیکن اس کے لیے بہت صبح اٹھنا پڑتا ہے. سبزی منڈی کے دھکے کھائیں، وہاں سے سبزیاں خریدیں، لائیں، سارا دن پھر دھوپ میں یا بارش میں کھڑے ہو کے بیچیں. کہا جی کچھ بھی نہیں ہے. ہم دونوں بھائی 10-10 لاکھ روپیہ ڈالتے ہیں، آپ نگرانی کا، میں ذمہ نہیں لیتا. اور جتنے لوگوں کو چاہے ہو جائے اس کو ملٹیپلائی کر دیں، کوئی ایشو نہیں. ایک ریڈی چاہیے اور ایک بندہ چاہیے اور اس کے پاس سیٹ بنی چاہیے. 10-20-50 ہزار روپیہ بھی اس کے پاس اگر وہ ریڈی لگا لے
کہتا آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں نے مجھے پھر ایک بات یاد ہے, میں قبلہ جب گھر سے آیا لڑکے, ہاسٹل میں میرے پاس گاڑی تھی اور صرف 2 لڑکوں کے پاس گاڑی تھی. ایک نگر حمزہ نہیں, اس کا فرسٹ کزن برکت علی, پرنس برکت علی, ایک اس کے پاس تھی, اس پہ نمبر پلیٹ نہیں ہوتی تھی, صرف نگر لکھا ہوتا تھا. ایک میرے پاس تھی پرنس, وہ فلاپ ہو گئی تھی, جاپنیز گاڑی تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں 70 کی. اچھا. انڈر گریجویٹس کے طور پہ ہم گئے تھے پنجاب یونیورسٹی میں, نیو کیمپس ہاسٹل. تو میں نے ریڈی لگا لی. اچھا, جھگڑا تھا کہ مائی فادر وانٹیڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ. تو آئی سیڈ نو. ہائیلی ایجوکیٹڈ مین, پتہ نہیں میرے والد اللہ بخشیں ان کو کیا, وہ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا اینی ریزن. میں نے کہا جی نہیں, دیر 2-3 ریزنس. ہائیلی ایجوکیٹڈ, میرے دادا کے بارے میں مشہور تھا کہ شیکسپیئر کے حافظ ہیں, تو والد بھی میرے ظاہر تو کم نہیں کر تمہاری. میں نے کہا جی کہتے ہیں گیو می 2 ریزنس. میں نے کہا جی آئی کین گیو یو 3 ریزنس. ہاں بول. میں نے کہا جی پہلی بات یہ ہے کہ ایز اے فادر یو نو, میں نہ کسی کا باس ہو سکتا, نہ میں کسی کا میرا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے, نہ میں کسی کا سبارڈینیٹ ہو سکتا. مجھے باس ہو کے اپنا, وہ میں آیا ادھر ملازموں کی اپنی منڈلی میں گھر میں بیٹھ, میں نے کہا یہ آپ کے سامنے ہمارے گھر کا ٹریڈیشن بھی تھا, ڈرائیور کو بھی چاچا شریف تو فلانا اس طرح کر کے بلاتے تھے. تو میں نے کہا جی میں تو پروٹوکول اسی وقت ختم ہو جائے گا. دوسرا میں نے کہا جی سبارڈینیٹ کے طور پہ اگر میرا باس کو چول ہوا, میں نے تو کانسیکوینسز کا سوچنا نہیں, ظاہر ہے نقصان مجھے ہوگا. تو میں نے کہا دوسرا میں نے کہا جی یہ بنجاروں والی زندگی ہے, بیوروکریٹ جو ہوتا ہے. میں رومانٹک سا آدمی ہوں. آج ادھر میرے کوئی ایک آدھ رشتہ کسی اسٹیشن پہ ایک آدھ بھی اگر بن گیا, میں اس کو وہ مس کرتا رہوں گا. وہاں ایک اور بنے گا, پھر میں ایک اور جگہ پہ. میں نے کہا ساری زندگی ایک کو تو پھرتے رہتے ہیں در بدر بنجارے سے, تو میں نے یہ نہیں کرنا. اس بات پہ ذرا تھوڑا. اب میں نے وہ ریڈی لگائی, تو میرا دوست پچھلے دن اس کی ڈیتھ ہوئی, روفی. پہلا میرا ٹھکانہ اس کا گھر تھا. تو جب میں نے اسے کہا کہ یار کافی ہو گیا, مہینہ ڈیڑھ ہو گیا, تو اب نہ کوئی کیا کرنا ہے. وہ شوق دیہات کالونی ہے 7 ماڈل ٹاؤن کے. تو میں نے کہا یار ماڈل ٹاؤن میں نا خوبصورت جگہ ہے, یہاں ریڈی لگاتے ہیں. تو اس کا میرا بیڈ تھا آمنے سامنے, سنگل بیڈس ان کے گھر میں. تو ہم ٹیک لگا کے نا, اس رخ نہیں اس رخ بیٹھ کے تو گپیں لگا رہے ہیں آمنے سامنے. وہ جھٹکے سے اٹھا, اس کی چیخ نکل گئی, یکدم کہیں نہ کوئی پریشر پڑا, آنکھوں میں اس کے آنسو, تو ساتھ مجھے گالیاں دے رہا ہے, تیرے باپ نے بھی دہی بھلے بنائے گا کون. میں نے کہا کاریگر ڈھونڈیں گے یار. تو دہی بلے کا جڑا تھا نہیں, میں نے کہا کاریگر ڈھونڈیں گے, پہلے تو کاریگر ڈھونڈیں. پلان دہی بلے کا تھا. سن لینا جی, وہی کیا نا. اچھا, کیا بھی وہی. کاریگر ڈھونڈا, حنیف تھا اس کا نام, اور پھر ایک سرونٹ کوارٹر کرائے پہ لیے. میں تو اس کے گھر میں رہتا تھا نا وہاں. یہ چونکہ بڑا لمبا کھلارا ہوتا ہے, پتہ نہیں آپ نے کبھی بنتے دیکھیں کہیں. یہ بڑا لیبوریس کام ہے. ماچ کی دال گھٹ رہی ہے, فلانا بڑا تماشا ہوتا ہے. ابال رہے ہیں, فرائی ہو رہی ہیں چیزیں, پتہ نہیں کیا. وہ ٹوٹا پھوٹا سرونٹ کوارٹر لے کے وہاں میں نے کام شروع کر دیا. ماڈل ٹاؤن اڈے پہ ریڈی لگائی. او خیر, آئی واز پروموٹیڈ ٹو اے شاپ اونر. جس دکان کے آگے لگائی تھی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی, اس کا کام فلاپ ہو گیا. اس زمانے میں یہ برگرز وغیرہ کا رواج نہیں, وہ آیا تھا جرمنی وغیرہ سے. ماڈل ٹاؤن کا رہائشی لڑکا, اچھے گھر کا. تو یم یم کافی بار اس کا نام تھا, وہ نہیں چلا نا. تو کہتا ہے یار میں پاس میں تو کسی کو دینے لگا. میں نے کہا مجھ کو دے دیں. نیگوشیٹ ہوا. میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, آدھے تو اب لے لے آدھے. اس نے کہا آدھے دفعہ کر. دوستی ہو گئی, دکان بھی لے لی. وہاں پھر ایک کاریگر ڈھونڈا, دہی پھلوں کی ریڑھی تو چل رہی تھی. ساتھ لگایا وہ اس کا ٹکے کباب کا کاریگر بناتا, وہی سرون کوارٹر, وہی ہماری ورک شاپ. شام کو ادھر جا کے دکان لگا لیتے. تو جب میں نے جاب مجھے آفر ہوا پہلا, سرور سکھیرا صاحب اللہ ان کو صحت زندگی دے, آج بھی میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, بہت پیار محبت ہے ہم سے. دھنک کے وہ تھے پرنٹر پبلشر. یہ
اور اس بلڈنگ میں آفس تھا, اور یہ جو اوپر کمرہ ہے اس میں میں رہتا تھا مین مارکیٹ میں. اچھا یہ اپنے بچوں کو جا کے دکھایا, بتایا, اور یہ کہ میں نے کہا یاد رہے کہ زندگی باپ نے کہاں سے شروع کی تھی. میں ادھر ہی لیا. تو یہ مین مارکیٹ میں یہ جو کنال پارک کو جو سڑک جاتی ہے نا, یہ اس کے ساتھ ہی ایک سڑک کیا ہے, تنگ سی سڑک ہے, اندر جاتی ہے, اس میں مچھلی, گوشت, یہ اس طرح کی دکانیں, گلبرگ کی لیٹ, وہاں سے شاپنگ. یہ بلڈنگ, یہ ہمارا آفس سارا فلور, یہ اوپر کمرہ, نو اٹیچ باتھ. یہ ممٹی بعد میں بنی, یہاں سے اسٹارٹ. تو مجھے انہوں نے 450 کا وہ آفر کیا نا سرور بھائی نے, تو میں ہنس پڑا. مجھے کہتے ہیں کیا, تو 450 کرایہ نہیں, 450 تنخواہ. اچھا, کرایہ کیا ہونا اس کا. یہ تو اٹ واز اے پارٹ آف آفس کی جو پراپرٹی تھی, یہ تو اس کی چھت کے اوپر تھا نا. یہ 10-12 کا کمرہ, نو اٹیچ باتھ. تو میں ہنس پڑا. تو مجھے کہتے ہیں, وہ بالکل انگریز ٹائپ آدمی, وہ بہت چھوٹی عمر میں انگلینڈ چلے گئے تھے, وہیں پڑھتے رہے, واپس آ کے دھنک کے نام سے میگزین شروع کیا. میں نے کہا جی 450 روپیہ میرے ہاسٹل میں ملتا تھا, اور میں اب 4-4.5 ہزار کما رہا ہوں. بات میں ڈاکٹر صاحب کی طرف واپس لے کے جا رہا ہوں. جب انہوں نے کہا تو میں نے یہ واقعہ ان کو سنایا, ان کو نہیں پتا تھا. میں نے کہا یار آپ تو کمال کی بات کر رہے ہیں. دہی بھلوں اور وہ تکے کبابوں کا کھوکھا ٹائپ تھی وہ, کوئی دکان ایسا سچ نہیں تھی. تو آگے وہ کا جو بھی ہے. تو میں نے کہا یہ میں اس لیے, تو مجھے کہتے ہیں کہ there is a hell of a difference. میں نے کہا ہاں, لیکن that is not my fate. بننا تو میں نے لیکن نہیں ہے. اچھا, جب میں نے یہ بات کی تھی نا والد سے, تب میرے ذہن میں جرنلزم نہیں تھا. میں نے آنرز ماسٹرز اکنامکس میں کیا ہوا تھا. I had no clue کہ جرنلزم کوئی چیز ہے, یہ ہے. میرے ذہن میں تھا ہم فلم رائٹر. تو میگزین کا جواب میں نے یہ سوچ کے ایکسیپٹ کیا کہ اس کے تھرو میں نقب لگا لوں گا فلم میں, ورنہ تو اسٹوڈیوز میں اس زمانے میں گھسنے کو نہیں دیتا. وہ بس طریقہ واردات. ہاں, اپنی پکڑ کے ہوتا. سو یہ دس از ہاؤ اٹ از. تو میں نے جب ڈاکٹر صاحب کو بتایا نا, تو میں نے کہا یار بات آپ بہت کمال کی کر رہے ہیں. میں نے یہ سارا کرنے کے بعد یہ بھی کر کے دیکھا ہے, اینڈ اٹ واز سو بلڈی پروفیٹیبل, اینڈ آئی بیہیوڈ سو ایروگنٹلی. اس طرف دکان اس سے کہتے تھے اڈا پلاٹ ماڈل ٹاؤن میں. اب وہاں تقریباً اس کے پاس ہی مین گیٹ ہے اس کا, ماڈل ٹاؤن پارک کا. تب نہیں تھا, وہیں دکانیں تھی. تو میں نے, وہ چھوٹے نہیں ہوتے جو سر سلوک کرنے کے لیے ہوتے ہیں, میں نے ان کو منع کر دیا تھا کراس دا روڈ نہیں جانا. اچھا, گاڑی ہے نا دوسری طرف لگا لی, تو ہون دیا, بچہ بھاگا گیا کہ جاؤ 4 پلیٹاں لائے. میں نے کہا نہیں, خود ہی آئے. جس نے کھانا ہوگا یہاں آئے گا, بچوں میں سے کوئی نہیں جائے گا. اور پورا ماڈل ٹاؤن میرے گھر میں تبدیل ہو گیا. آپ کو اندازہ نہیں ہے, میرے اتنے محبت کے رشتے ہیں آج بھی ماڈل ٹاؤن میں. یہ اس زمانے وہ بعد میں میرے دوستیاں ہو گئیں, گاں کی دوست بن گئے. ٹھیک ہے, جو ینگسٹر تھے, ویلے تھے, کوئی ایم اے کر کے پھر رہا فلان, تو وہ مجھے برا بھلا کہا کرتے تھے کہ تم نے ہماری زندگی مشکل کر دی. میں نے کہا کیا, شروع میں بڑا حیران کہ یار یہ ابرار بھی شکایت کر رہا ہے, مجھ سے بھی کر رہا ہے فلان. تو کہتا ہوں تیری وجہ سے ہمیں گالیاں پڑتی کہ بغیر تو اس کو دیکھو, تم کیا ایم اے کر کے پولیاں اس زمانے میں ہوتی ہیں ماڈل, کہ ان پہ بیٹھے سارا دن سگریٹ پیتے رہتے بغیرت. اس لڑکے کو دیکھو, اس لڑکے تم آئے اور آج تک میرے وہ رشتے قائم ہے. ہاں. ایک سوال یہاں آتا ہے کہ جو آپ کے اندر کا سیلف بلیف تھا, جس کو میں اقبال کے خود ہی کیا سمجھتا ہوں, وہ قدر سے آپ نے دلوایا تھا کہ جو باقی لوگ ہیں وہ نہیں دلوا پا رہے, اور ابھی تک وہ ایم اے کر کے بھی سگریٹ لگا رہے ہیں, اور آپ نے تکے بھی لگا کے جو ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا, بھائی کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے. یہاں تو سب سے بڑا ہے روگ, کیا کہیں گے لوگ. بالکل ٹھیک تو ہے. وہ آپ نے کہاں سے لگوایا تھا یہ خودی کا ٹیکا؟ نہیں, کوئی خودی شدی نہیں ہے, یہ بندہ ایک مزاج ہے. مثلا میں ایک بات, میں نے آئی ڈرنک ریگولرلی, آئی اسموک.
لیکن وہ جو غالب کا ایک مصرع ہے، غالب کا نہیں، فیض صاحب کا ہے، دل پہ بہت داغ بجز داغ ندامت، کوئی کمپرومائز نہیں ہے زندگی میں، ایک کھڑے 1 سیکنڈ نہیں، استعفیٰ منہ پہ، 18واں گریڈ لیٹرل انٹری میں لے گیا مجھے، 2 سال گزارے میں نے، پیچھے ککھ بھی نہیں تھا، 18واں گریڈ، عمر میری 25-26 سال 24 سال ہوگی میرا خیال ہے بھٹو کے زمانے میں، ہاں مجھے لگتا جاؤ چھوڑ دی، ہاں، اور چھوٹی سی بات پہ میں نے کہا جی یہ شہر ہے کوئی، تنگ میں آ گیا تھا، شروع سے تنگ آ گیا تھا، 2 سال کے بعد میرا نا پیمانہ لبریز ہو گیا، میں نے ایک گروہ کا قبرستان ہے، تو لائٹیں جل رہی ہیں بند ہو رہی ہیں، وہ ہے ہی کوئی نہیں، تم کس چکر میں جل رہے اور بند ہو رہے، یہ آپ پر گاڑی کو نہیں ہوتی تھی، اچھا ٹریفک سگنل ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں بھٹو کے زمانے میں، وہ خاک ہونا ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، ایک آدھ میلوڈی سینما تھا، ایک سپر مارکیٹ، ایک کورڈ مارکیٹ تھی، سراج کورڈ مارکیٹ، اس طرح پہنچا یا آپ پارا وہ بھی رہنا، میں نے کہا یار خوبصورت ہے، تو میں نے چاٹنی اس کی خوبصورتی، یہ تو عیسائیوں کا قبرستان ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے، تو میں نے کہا میں چھوڑ کے واپس، ڈاکٹر اجمل ہوتے تھے سیکٹری ایجوکیشن، میں کہتے کہ بیٹا کروں گا کیا، میں نے کہا لاہور چلا جاؤں، پھر دیکھوں، پھر سوچوں گا کیا کرنا، آگے جیلیں چلی جاولا کے زمانے میں، اٹھائے وہ حفیظ خان میرا بچپن کا دوست تھا، پریزیڈنٹ رہا پنجاب یونیورسٹی کا، کریز پریزیڈنٹ، تاریخی قسم کا، اس نے کہا تو نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا اس ملک میں، چل سعودی عربیہ، آئی وینٹ دیئر اینڈ فار دا ریسٹ آف مائی لائف، وہ میرے رب نے میرے سارے فائنینشیل ڈیٹ ایٹ دی ایج آف 31، پاکستان میں آج بھی ڈریم ہے، تب بھی تھا، ایٹ دی ایج آف 31 I owned a house in Model Town. پھر سعودی کیا کرتے تھے وہ؟ سعودی مینیجر مارکیٹنگ تھا، المار ایک کمپنی تھی، اوریجنلی وہ تعمیراتی کمپنی تھی، المار نام انہوں نے وہی کیری کیا، بزنس انہوں نے چینج کیا، یا سائٹ پہ وہ کرتے تھے کنسٹرکشن کا، اس مجھے نہیں پتا، ادھر بھی 1.5 سال میرا خیال ہے 1.5 سال لگایا ہوں، بہن ہاں، میں نے سارے دوستوں کا، میں نے کہا تمہارے تابوت جائیں کہ میں واحد آدمی ہوں زندہ جاؤں، میں جا رہا ہوں ختم۔ ایک گستاخی معاف سوال پھر وہی آتا ہے کہ سب سے بڑا ہے روگ، کیا کہیں گے لوگ، اس سے کیسے جان چھڑائی آپ نے؟ نہیں، جان چھڑانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، تو کہاں سے آیا یہ، باقی قوم میں کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں تب پتا نہیں جی، اپنا کوئی جینیٹک ہوگا، کوئی مسئلہ لوگوں کوئی تعویذ، کوئی جگاڑ پہ بتائے نا کہ جی باقی قوم بھی ہے، اس سے باہر آ جائے۔ میں آپ کو ایک میرا خیال ہے، ہم ہیں دلتوں ملچھوں شودروں کی اولاد، یہ ہمیں ڈھونگ ہے یہاں کا، انڈین اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے، سعودی عربیہ جائے اسلام کی سمجھ آتی ہے، یہاں اسلام کے نام پہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں 22-24 کروڑ مسلمان یہاں کہتے ہیں آبادی ہے، 20 کروڑ مسلمان ہوں، باقی کو ہندو سکھ ہو، لگ بھگ پلس مائنس 2-4-5 کروڑ آگے پیچھے کر لیں، انڈیا میں اتنا آگے پیچھے کر لیں، یہ 60 کروڑ کہاں سے آیا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ سارے کے سارے بھاری اکثریت دلتوں ملچھوں شودروں کی اولاد۔ عرب نہیں اس طرح شخصیت پرستی کرتا جیسے ہم کرتے ہیں، بھٹو تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند ہے، کیڑا بھٹو ہے، شیر آیا فلانا، کتے دلتوں ملچھوں شودروں کے اندر سے نا بھائی میرے بت نہیں جاتا، وہ جب اسلام قبول کرتا ہے اس کو پتہ ککھ نہیں ہوتا، لیکن اب وہ بت پوج نہیں سکتا، وہ بندوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ جتنے مزار یہاں ہیں اتنے پورے ویسٹ میں نہیں ہیں، جتنی پھٹکار یہاں ہیں وہ پوری دنیا میں نہیں۔ میری ایک اپنی کیمسٹری تھی، گڈ 13 ایئرس میں گھر نہیں گیا۔ تو کوئی یہ ڈی این اے موڈیفیکیشن کو کیا کریں کہ جو پیچھے سے بتوں کی پجاری ہے وہ انسان کی پجاری بن گئے، اور اب وہ ان کی پجاریت کو کیسے کوئی کم کر سکتے؟ وہ نہیں ہونا۔ مجھے ایک بار کسی نے بتایا تھا، میں نہیں جانتا صحیح ہے غلط، بہت ہی عالیشان کوالیفائڈ ینگ مین، اس بندے نے مجھ سے نا میرا کلپ بورڈ لے کے اس پہ اس نے ایسے ایک آؤٹ لائن بنائی اسکل کی،
اس نے مجھے کھانے بنا کے بتایا. اس نے مجھے کہا کہ یہ کھانا جو ہے نا حسن بھائی وہ مختلف حصے برین کے اسکل کا آؤٹ لائن بنا کے اس نے مجھے سمجھایا. میں نے کہا نا میں بات میری کھوپڑی میں گھس جاتی ہے لیکن میں ایکسپلین نہیں کر سکتا چونکہ میرا سائنس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں نے تھرو آرٹ اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کا بیک گراؤنڈ ہے سمجھانے کا, وہی تو سمجھنے آئے ہیں. اچھا سنے نا وہ تو میں نے کہا یار ہاں مجھے کہتے ہیں کہ حسن بھائی یہ جو ہے ڈسٹورشن ہیومن مائنڈ میں یہ ریزن لاجک ریشنل کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور اگر 3 to 4 جنریشنز یہ جاری رہے تو ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے. اس کا ریوائول ممکن نہیں. یہ جب آپ ہم دیکھتے ہیں ریڈ انڈینز تباہ ہو گئے آج بھی ویسے کے ویسے. میں باہر جاتا ہوں ویری کیوریس اباؤٹ ریڈ انڈینز the way they live. یہ وہ سارا بچے بھی جان رہے ہیں, شادیاں بھی کر رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, پبس بھی آباد ہیں, ان کے اپنے اپنے علاقے ہیں. مر چکا ہمیشہ کے لیے, ان کے اندر کچھ مر چکا ہے. کیا ہے مجھے نہیں پتا. وہ اتنی ہم نے ماڑی موٹی دنیا دیکھی ہے, میں نے ان سے زیادہ کمتر لوگ نہیں دیکھے. جھوٹ بولتے ہیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. ٹیلنٹ کی تو وجود ہی نہیں ہے. ہاں مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے آپ نے اگر ایڈیبل آئل بنانا ہے تو ٹیلنٹ ہے. اگر آپ نے گدھوں کتوں گھوڑوں کا گوشت اگر آپ نے سموسوں میں ڈال کے اس کا قیمہ کرنا ہے تو وہ اس طرح کا ٹیلنٹ ہے. کرکٹر بن گئے, دودھ میں بارڈر میں لانا ہے تو یہ ٹیلنٹ ہے. کیمیکل تو یہ آپ سنگر بن گئے, مراسی بن گئے, بھانڈ بن گئے. اچھا اور کمال یہ دیکھیں کہ وہ رفیع, ہیمنت کمار, وہ جو لوگ تھے یا آج کا ہمارا سنگر دیکھیں بالکل ان کے رنگ میں رہ گیا. یہی جڑے ان کی ان اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ہیں. سارا کچھ نقالی ہے, سارا وجہ ہے کچھ بھی تو اپنا نہیں. بیبے بیمار ہو جائے مر آئی, یہودیوں کی گالیاں ان کو دینی, بتی جلانی ہے ڈسن کی, کتے ہیں, کوئی شرم نہیں. سویرے فلش چلو کوئین کے لیے بنا تھا یہ, تم کدھر بیٹھے ہو, تمہارا تو کل تک کا گانا ہے بتی بال کے بنیرے ہوتے رکھنی, یہ میں نے لکھا ہے. کچھ بھی نہیں, ککھ نہیں. یہ گاڑی ہے, یہ موٹر سائیکل ہے, یہ پیٹرول ہے, پیٹرول ڈالر آپ کا سارا وہ گوروں نے نکال کے دیا تھا. اس لیے رام کو میں انہوں نے شعر رکھا کہ کتوں تمہارے لیے کیچڑ ہے, اس کو دولت میں بدل دیں گے, آدھا حصہ ہمارا. انہوں نے کہا جی ہاں ہماری باپ یہ سعودی ہیں. تو بیسیکلی آپ نے ابھی اقبال کو, بھائی اقبال صاحب بھی ہیں بس شاعر شعر اچھا, بٹ کچھ کلام کا حصہ ہے جو امپریس کرتا ہے. باقی کیا گشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے, ہم نے بھی اماں کے جہیز میں آئے, اب وہ نہیں چھوڑ رہے. What kind of logic is this? دریا بھی نہ چھوڑے. اچھا بھائی لڑا دے ممولے کو شہباز سے. وہ اللہ نے ممولا ڈیزائن کیا ہے اس کی خوراک کے لیے, اس کا ایک لقمہ ہے سالہ, تم مروانا ہے ممولوں کو. تو اس لیے نا میں نے ابھی آپ نے کہا کہ دانش کی بات, زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. جب کوئی قوم کریش کرتی ہے اس کا کچھ بھی نہیں, وہاں بڑا دماغ پیدا ہو ہی نہیں سکتا, نقال پیدا ہوں گے. سر یہ جو فیکس آپ کے 50% ٹکرز آپ کے ٹی وی پہ غلط چل رہے ہوتے ہیں, املا ہی نہیں ٹھیک. سر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 70% نوجوان جو ہیں, تعداد ہے نوجوانوں کی 70%, اور یہ بڑا اثاثہ ہے ہمارا نوجوان کسی بھی. ویسے یہ تو حقیقت تو ہے کہ اتنی بڑی ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے نوجوانوں کی صورت میں, تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں مستقبل میں کامیابی کی دلیل. نہیں دیکھو ہیومن ریسورس بیکاز دے لک لائک ہیومنس. ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو, میں ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں, پہلے ثابت کرو تم ہیومن ہو. ایک 2 سال کے بچے کے ساتھ زنا کرنے والا حرام زادہ, he looks like a human being, he is not a human being. کئی سالوں میرے باہر نہ جانے کی وجہ میں جب دیکھتا ہوں نا یہ آوارہ جانوروں کی طرح پھرتے ہوئے, میرا خون کھولتا ہے.
تو میں دیکھتا ہوں جتنا وائپر ہوتا ہے اتنا ہی بچہ آپ کے پائیدان پہ کھڑا ہوتا ہے، ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے. میں سوچتا ہے پروردگار میں نے اس کا کچھ نہیں چاہیے. واٹ از دس؟ ہم بوتھا اٹھا کے نا ان کی ٹرم استعمال ہیومن رائٹس. اوکے پہلے ثابت کر تو ہیومن، یو لک لائک اے ہیومن، یو آر ناٹ. تم ببونز ہو. یہ برے صغیر کے لوگوں کو گورا، یہ بابو وہاں سے نکلا ہے لفظ، بابونز کہتے ہیں، بابونز یہ ہیں. تو یہ ایسٹ اور لائبلٹی یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہر ایسٹ ایک لائبلٹی ہے اور ہر لائبلٹی ایک ایسٹ ہے. ہم لفظوں کو سمجھتے نہیں. ہمارے ہاں بچوں کے ساتھ ہی نہیں، لفظوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوتی ہے. یہ جو ہے نا ایسٹ کیا ہے؟ اف یو ہیو اے فیبولس ویپن اینڈ یو جسٹ ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو آپریٹ اٹ، اٹس ناٹ یور ایسٹ، اٹس اے لائبلٹی. ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی ہے ہیلدی ہے، فٹ ہے، فلانا ہے، وہ علاقے کا بدماش ہے، بھپے لیتا ہے، اس کی جوانی اس کا ایسٹ ہے. تو یہ جو آ کے پھر رہے ہیں یہ دو ٹانگوں والے بس انسانی شکلوں والے لوگ کچھ بھی نہیں. ان کے اندر مرا ہوا ہے سارا کچھ. میں نے جب شروع میں یہ الیکٹرانک ویڈیو میں نے اپنی ریڈی وغیرہ کی بات کی تو میرے بھائی ہمارا 550s میں میرے باپ کے پاس 2 گاڑیاں تھیں. میری بہنوں نے بڑا اعتراض کیا. ہاف آف مائی سبلنگس دے لیو ابراڈ. یہ کیا؟ میں نے کہا کیا ہے اس میں؟ That was the beginning, not the end of my life. تو میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ بچوں میں کوئی کانفیڈنس پیدا ہو، کوئی طاقت آئے. چپ پرے ہٹو، ہماری ملازمت نہیں کرنی میں ریڈی لگا لوں گا، میں چھابڑی لگا لوں گا، میں کھوکھے پہ بیٹھ جاؤں گا. کروڑوں مثالیں ہیں. چنوٹی شیخ جو ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کبھی اٹھا کے آپ دیکھو، سی ایم لطیف کا بیک گراؤنڈ دیکھو، گھر میں صابن بنا کے ملے تو وکیم میں نہ رہ پاتی. سو یہ مرے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ایسی لاشیں ہیں جو چلتی پھرتی، ہنستی کھیلتی، کھاتی پیتی بچے پیدا کرتی ہیں. ککھ نہیں ہے پلے، ککھ نہیں ہے. تو اتنا یوتھ ہے کیا ہے بھائی؟ ساڈے پنجابی جو محاورہ ہے کتنے بھائی؟ اس نے کہا 5. اس نے کہا بہن چو تم 15 بھی ہوتے تو کیا کر لیتے؟ تمہارے جیسے ہجڑے 15 بھی ہوتے تو کیا کر لیتے؟ تو یہ وہ اس طرح کے لوگ. ہم آپس میں جھوٹ بولتے ہیں. ہم شاید واحد لوگ ہیں جو آپس میں جھوٹ بولتے بولتے زندگیاں گزار اور قبروں تک جاتے بات کی سمجھ نہیں آتی. obvious ترین چیزیں، obvious ترین، چونکتے نہیں ہم کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں. بچپن سے آپ نے بھی پڑھا ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا تھا. بٹ آئی کوسچنڈ اٹ. یہ غزوہ خندق میں نہ ہو پتھر باندھے ہوئے تو بہن جو پتھر باندھ سکتا ہے وہ مدینہ کا پتھر کو باندھ سکتا ہے، وہ پیٹ ہی پھاڑ دے گا. پیبلز باندھے جا سکتے ہیں، گلائی والے ہیں تو کوئی پاگل ہے. دنیا میں جہاں بھی کھدائی ہوتی ہے نا کئی کے ساتھ، وہ یہاں کسان بھی ہمارا نہیں، یہاں اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیوں کر رہا ہوں. صدیوں کی ٹریڈیشن، اسپائن انٹیکٹ ہوتی ہے. تو کنفیوژن کہاں سے پیدا ہوا؟ حجر کہتے ہیں پتھر کو بھی، اس کی وجہ سے ہر کتے کو پتا ہے حجر اسود کی وجہ سے کہ یہ پتھر. حجر عربی میں گانٹھ کو بھی کہتے ہیں، پتھر نہیں باندھے ہوئے. تو کو پاگل ہے یہ اتنی سنگلاخ زمین کی کھدائی کرے تو پتھر باندھے ہوئے؟ جو فضول بات ہے. نہیں معاشرت العلوم ساری سر بالکل وہ نہیں، آپ کا تو خیر ہے نہیں. اور رحمان الرحیم کا مطلب کہتے ہیں جی جیسے گورا چٹا اونچا لمبا، دونوں کا آپس میں ملتا ہی کہتا نہیں. دونوں صفات اللہ پاک کی الگ ہیں بالکل. صبر کرو، صبر کا مطلب پوچھ کے دیکھو. یہ کتے بھونکتے رہتے شریعت تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے وہ مطلب بتایا شریعہ is constantly flowing water. If it stops for a few days it turns into کریہا. وہ بھی عربی کا لفظ ہے، بدبودار، غلیظ، stinking water. یہاں کھاتا اور ہے.
حسن بھائی صبر کا آپ کے نزدیک کیا مطلب ہے؟ صبر ہے صبورہ سے. وہ ہوتا یہ تھا اونٹ کی الائنمنٹ تباہ ہو جاتی تھی, اونٹ بیکار ہو جاتا تھا. آپ دو طرف سامان بھرتے ہیں نا, ادھر اگر کمی بیشی رہ گئی نا تو ظاہر ہے جو بدو کو تو پتا ہوتا تھا, وہ پھر 2-4 پتھر ادھر ڈال کے بیلنس کر لیتا تھا. جیسے ایک زمانے میں ٹانگے میں ہوتا تھا, وہ اینٹیں رکھ لیتے تھے, سواریاں کم زیادہ ہو گئی نا. وہ اس صبورہ سے ہے. اس کا مطلب ہے اسٹیڈ فاسٹنس انگریزی میں. صبر کا مطلب ہے مرے بت خانہ میں برہمن تو گاڑو اس کو کعبے میں. کہ جو کھڑا ہے نا جہاں, تو یہ میں نے گاندھی کو کہا کئی سال پہلے فون کر کے, جاوید گاندھی کو, میں نے کہا یہ مطلب ہے. کہتا ہاں. میں نے کہتا مطلب ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ اس کے ساتھ ہے جس کو اللہ کی لوڑ ہی نہیں. چپ نہیں, فون پہ کرنے والی بات نہیں ہے, ڈر گیا بیچارہ. تو بیسک لفظوں کا نہیں, یعنی اب پختہ رہنا ارادوں پہ. اسٹیڈ فاسٹنس کی آخری انتہا, گردن جاتی ہے جائے, یہاں کھڑا ہے اسٹینڈنگ لائک اے راک. تو اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہے, خود کھڑا ہے اپنے ساتھ. ہاں, ان اللہ مع الصابرین. تو میں نے گاندھی کو کہا, میں نے کہا یار مجھے تو مطلب سنو, مجھے عربی نہیں آتی, لیکن دیر از اے شارٹ کٹ. اگر آپ کے اندر تجسس ہو, یہ لغات القرآن پڑھی ہے میرے پاس. قرآن پاک میں استعمال کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس کا تفصیلی مطلب نہیں ہے, جس کی روٹس نہیں ہے. 1500 سال پہلے یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا, اس کا مادہ کیا ہے, اس کا اوریجن کیا ہے, حضور ککھ نہیں پتا. یہاں نہیں ہے حضور کا حکم ہے, یہاں ایک دفعہ نہیں. یہ میری قبر کی پوجا پاٹھ نہیں ہے, ادھر نہ کہ دعائیں سعودی چھڑ دیتے ہیں, چھٹک دیتے ہیں ہاتھ ہاتھ. کہتے ہیں چلو منہ ادھر کر کعبہ بھر, اگر دعا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگ, ادھر کیا کرنا. یہاں قبر پرستی. یہ اٹس اے ہیپ آف ڈرٹ اینڈ فلتھ. اور اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو اٹ ول ٹیک ایجز, اٹ ول ٹیک جنریشن, سینچریز. اتنا دنیا کے پاس وقت نہیں ہے, وہ مریخ پہ بیٹھے ہوں گے. حسن بھائی یہاں پہ کتابوں کا ذخیرہ ہے, آپ نے اس میں سے بہت ساری پڑھی بھی ہوں گی ہم شور. کچھ 3 ایسے وزڈم دیجیے جو پاکستانیوں کو کرنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا ٹائم لگے گا تبدیلی آنے میں, تبدیل ہونے میں, تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پرائم منسٹر کو کوئی 3 مشورے دیں, لیکن میں وہ نہیں پوچھوں گا کیونکہ آپ نے مقاعدی کہانی کی, بھی تو ٹائم ہے تبدیلی آنے میں. عام پاکستانی جو بیبون ہے ابھی تک, وہ کیا کرے کہ تھوڑا سا انسان بن جائے؟ آدمی بڑے نظر آتے ہیں, انسان نہیں نظر آتے. اس میں بھائی میرے ایک بنیادی بات ہے, اللہ آپ کو اور ہمیں آدمی کے طور پہ پیدا کرتا ہے, انسان کے طور پہ نہیں. آدمی سے انسان بننا ایک جان لیوا اسٹرگل ہے. تو وہ اس پروسیس سے گزرو. اس کی بنیاد ہے کیا؟ حضور نے کہا تھا کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. اب یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے علم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے, یہ دینی, یہ دنیاوی علوم. اور دنیاوی علوم جو ہیں وہ بھی دینی ہیں, کیونکہ دنیا میں کائنات میں تو کوئی سیارہ کوئی ایسا نہیں جو میں نے آپ نے بنایا ہو. تو اس پہ کام کرنا, اس کے بارے میں سوچنا, تو اس کے بارے میں سوچنا نا, خالق کے بارے میں. If you are being kind to a child, you are being kind to his parents. لیکن نہیں, علم 3 چیزیں نہیں, ایک علم, اور اس میں تخصیص ختم. یہ دینی ہے, یہ دنیا بھی ہے. واہ, یہ کیسا علم ہے بھائی جس کو آپ نے 2 حصوں میں بانٹا ہوا ہے؟ علم تو علم ہے. علم کی ڈیفینیشن بھی دیجیے, کیونکہ جو کاریگر آپ نے دہی بلے بنانے کے لیے ہائر کیا تھا اس کے پاس علم تھا. جی بالکل, اسی لیے تو اس کو ہائر کیا تھا. اگر علم نہیں ہوتا تو کیا تو یہ ڈگریوں میں چھپا ہوا علم ہے یا کہیں اور چھپا ہوا علم ہے؟ نہیں, زمانوں کے ساتھ ساتھ نا اس کی حیت بدلتی, اس کی ساخت, اس کی شکل بدلتی ہے. علم تو جب سے دیکھیں, کہتے ہیں نا جی کہ جس نے پہلی بار ویل بنایا وہ بہت بڑا عالم تھا, بنایا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ علم ایک ہی ہے, اس کی پہیلیوں کو بوجھنا, اس کی اب ڈفرینٹ فارمز اور شیپس ہیں. بہتوں کا علمی پاگل کر دیتا ہے,
پاگل کر دیتا ہے. آپ فالسا دیکھیں, کبھی انار کھول کے دیکھیں, بندہ کہتا ہے 1000 کاریگر دلا ایک انار نہیں بنا سکتا, اتنے کھانے اس میں وہ کس نے گھسائے, لیکن کیسا ہو گیا. کیلا دیکھیں, اس کو دیکھیں پیکنگ کیسی کی ہے, وہ خدا کی پناہ, اگر رسول نہ آتے یہ صبح کافی تھی. وہ قدم قدم پہ اوقات ہماری کیا ہے, علم باقی عالم کوئی نہیں, نہ کوئی ہو سکتا ہے. ہماری اوقات, ہم 3 واجبی سے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم بالکل کوئی سڑک چھاپیے نہیں ہیں, ہم 3 بندے بیٹھے ہیں. ہماری اوقات کیا ہے, جو ہم نے پہن رکھا ہے, نہ ہم یہ بن سکتے ہیں نہ اس کو سی سکتے ہیں. عالم میں نے خاک ہونا ہے, میری کمر پہ تل ہے, جو مجھے کوئی بتائے تو بتائے, نظر نہیں آئے. ہاں, میرا بلڈ گروپ کیا ہے, مجھے 2% کی لیب چاہیے ٹو نو اباؤٹ مائی اون بلڈ گروپ. میری نظر کمزور ہو جائے, موتیا شوتیا کو اس طرح کا کوئی ڈاکٹر اس کا ماہر, کچھ چپاتی, میں تو 1 میل اے ڈے کا آدمی ہوں, تو چپاتی جو نارملی لوگ 3 بار, کبھی پراٹھا تو کبھی سلائس ہی ہو, چپاتی, میں تو وہ نہیں بنا سکتا. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. عالم علم کسی نے, کسی چیز کا کوئی تھوڑا بات آپ کو سر پیر سمجھ آ جائے تو اس کا شکر ادا کریں, انہیں کرم کیا. ہم پہ کرم نہیں ہوتا, ہم چونکہ بھیک نہیں مانگتے. وہ ایڈیسن پہ ہوتا ہے, وہ نیوٹن پہ ہوتا ہے, جو کروڑوں سال سے سیب یا امرود یا جو بھی پھل وہ نیچے گرتا ہے, وہ کسی اور بڑوے کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا. نیوٹن بھیکاری تھا اندر سے, اس کا بھیکاری, سڑکوں پہ مانگنے والا گداگر نہیں, اس سے بھی عطا ہوا, ہمیں نہیں ہوتا. ہم پیدا کرتے ہیں کرکٹر, کنے جانا بلو دے کر تھوڑے ہے ہیرو نے. ویسٹ اپنے ہیروز کو کس طرح پروجیکٹ کرتا ہے, کبھی سنا ان کے ٹاپ سائنٹسٹ کے نام آپ نے, کہ ہم جیسی گھٹیا قومیں انسپائر نہ ہوں. ویسٹ نے اگر کوئی واردات کی ہے تو اصل یہ ہے, ان کا فٹ بالر دیکھو, آپ کو لگتا ہے جو ایک کو دیکھتا ہے کرکٹرز دنیا کے یا جو ٹاپ کے پلیئر, ٹائیگر بورڈ چھوٹیے, وہ ان کے 5 سائنٹسٹ کے نام بتا دیں مجھے تو نہیں آتے, آپ بتا دو. خدا کا خوف کریں, جو کورس آف ہسٹری چینج کر رہے ہیں. تو سر یہاں پہ جو تھوڑا سا پڑھ لے ان کے ساتھ, جو پیر طریقت اتنی لائنوں کی سر وہ بن جاتی ہیں, وہ تو خیر دیٹ از ربش. دکانیں ہیں, میں نے کہا نہیں ابھی کہ جتنے مزار اتنی پھٹکار. پیر طریقت, وہاں تو کوئی پیر طریقت نقش بندی, وہاں علامہ بھی کوئی نہیں. کمال ہے, وہ مریخ تک پہنچ گئے سالے, وہ پوری دنیا کو سولر انرجی پہ لے جا رہے ہیں. انہوں نے اس سورج سے بڑا سورج دریافت کر لیا, وہاں علامہ ہی کوئی نہیں. یہاں چپڑ گناتی ہے اپنے نام کے ساتھ خود ہی لکھے جاتے ہیں, کوالیفیکیشن ہے ہی نہیں. سر میں بیپر کر رہا تھا, ایک صاحب تھے, میں نام ہی لوں گا ان کے سارے, یہاں بھی میں نے سر وہ ان کے نام ڈاکٹر نہیں لگایا, پی ایچ ڈی کی, تو سر انہوں نے فون کاٹ دیا اور ان کو کہا کہ میرا نام پورا لیں, اناؤنس کرے, تو دین میں آپ کو جو ہے نا ٹائم دوں گا. بیٹھی ہے وہ چھوڑے, ہے ہی نہیں. علم کا نزول یہ چائنیز کا محاورہ ہے, یہ چائنیز کا محاورہ ہے کہ علم کا تعلق دماغ سے نہیں ہے, اس کا نزول پاکیزہ دلوں پہ ہوتا ہے. دماغ کا کیا لینا دینا, جب تم حیران ہوتے ہو. میں سچی بات ہے, میں پپیتا کھولتا ہوں, میں نیند پاگل سا محسوس کرتا ہوں. لکڑی ہے جس کو ہم شوگر کین کہتے ہیں, وہ رس سے بھری ہوئی لکڑی ہے, یہ کیا ہے, کس نے ٹیکا لگایا ہے اس کو. ہمارے وہ فارم ہاؤس میں تو میں انتظار کرتا ہوں, پتا کہ اچھا یار یہ بلاسم کرے گا, اس کو دیکھنا. یعنی میں نے کہا اتنا بڑا چکوترا, ہم نے بڑا سٹرس لگایا ہوا, اتنا بڑا چکوترا ہوتا ہے, وہ اتنی سی ٹہنی میں چھپا ہوتا ہے. کمال ہے, سٹرس ہے نا یہ چکوترا, گریپ فروٹ سے کہتے ہیں, وہ ٹہنیوں میں چھپا ہوتا ہے. خاص موسم ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کو باٹنسٹ آپ کو بتا دے گا, میں نہیں جانتا.
نکلتا ہے ایک چھوٹا سا پھول ہوتا ہے تو turns into کیا ہی ہے. کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہے, سبحان اللہ. بکرے کے اوپر اللہ کے کئی نام ہیں, بھگوان بھی اسی کا نام ہے, یزداں بھی اسی کا نام ہے, خدا خود آنے والا. ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں نا, نہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا. خدا کیا ہے؟ خود آنے والا, گاڈ, یہ سارے اس کے نام ہیں. سادہ بات ہے, کوئی کتا سمجھنے کو تیار نہیں. میں کہتا ہوں جی یہ گریپس ہیں, یہ کہتے ہیں انگور ہیں, آپ کہتے ہیں انب ہے. تو وہ تو ہے تو جو ہے, انگریزی میں گواوا ہے, اردو میں امرود. کیا جب عقلیں مرتی ہیں تو سوال مر جاتا ہے. یو اسٹاپ تھنکنگ. اور یہ کتابوں میں نہیں, بہت ساری چیزیں کتاب صرف ٹریگر کرنے کے لیے, کہتے نہیں ایپیٹائزر. کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے دگنی کتابیں میرے فارم ہاؤس میں پڑھی ہیں, انہوں نے میرا کیا بگاڑ لیا. وہ تو سب کے پاس ہے, یہ کتابیں تو سب کے پاس ہیں. کتاب نہیں, سطور نہیں, بین السطور ہے جو کچھ ہے. اس میں بندہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ, بس. I am a believer only because مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے علاوہ کسی بات. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. بس یہ سارا کچھ ایک کوئی 10-20 ہزار کلومیٹر کا جنگل ہو, بندہ پاگل ہو جائے. اتنی گھاس کیسی بنائی تم نے؟ سبحان اللہ یار, یہ بھی کم ہے. اور میں نے ایک نعت لکھی تو مجھے کسی نے کہا کہ یار اس میں تو کوئی تعریف نہیں ہے. میں کہا اس کی وجہ ہے, میں پاگل ہوں, میں محمد جیسی ذاتی تعریف کرن ٹوٹ پاؤں. کیا تعریف ہے حضور کی تعریف نہ. تو میری ایک نعت ہے, وہ شروع ہوتی ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, سر اس میں بڑے بڑوں کو رلایا ہے, کوئی مچھا نہ دوسرا ہوتا, سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا, کاش مکے کی میں فضا ہوتا, کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا. کیونکہ کیجویلٹیز بہت ہی اس میں. یہ کہانی اور ہے, ریلیجنس کی بھی کہانی اور ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی ایک زمانے میں, اس کا تھیم یہ تھا کہ prophethood was a profession. اصل میں ایک چھوٹا سا سوال اور آگے جاتے ہیں تو میں پوچھوں پلیز. آپ کی باتوں سے اور آپ کے بارے میں جو سنا تھا اس سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ آپ بہت دل کڑتا ہے آپ کا اس معاشرے کو دیکھ کے. اتنے دل جلوانے کے باوجود آپ نے کہا کہ آپ کے سبلنگز بھی باہر رہتے ہیں, آپ خود بھی جاتے ہیں, افورڈ بھی کر سکتے ہیں, کیوں یہاں رہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور آپ جیسے جو لوگ اور جن کے دل جل رہے ہیں ان کی مرہم کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ہم 6 بہن بھائی ہیں, 3 یہاں رہتے ہیں, 3 باہر, 2 انگلینڈ میں رہتی ہیں بہنیں میری, ایک امریکہ میں ڈیٹرائٹ. ان لاز میرے سارے باہر ہیں, 26-27 سال سے. میں جب بھائی میرے باہر جاتا ہوں نا تو مجھے لوگ کھینچتے ہیں, حسن بھائی یار رکتے ہیں, اور پیار محبت یہ ریلیٹیوس کے, میں سگی بہنوں کے گھر بھی نہیں ٹھہرتا. میں اپنا انڈیپینڈنٹ, تو سونا مشکل ہو جاتا ہے. رات کے 2 بجے تک کپ شپ یہ وہ سارا. تو ایک تو یہ ہے کہ میں اگر 20 دن مہینہ رک جاؤں تو مجھے آئی اسٹارٹ فیلنگ فیورش. اور یہ محاورت نہیں کہہ رہا, 100 ٹیمپریچر میں شروع ہو جاتا ہے. پھر میں کہتا ہوں پیک آؤٹ. اور ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ میں ہوں کاکروچ, مجھے میرا گٹر یاد آ رہا ہے, بس جانے دو. دوسری بات یہ کہ آئی ڈونٹ وانٹ مائی چلڈرن ٹو لیو ہیئر, دے آر آل سیٹ وٹ ایور لیٹل وی ہیو. یہ ملک ہے نیوسنس والے لوگوں کا. سول ملٹری بیوروکریسی کہہ لیں, بار بینچ کہہ لیں, یہ میڈیا شیڈیا, مولوی حضرات, کوئی پولیٹیشینس, عام آدمی کا نہیں ہے. تو اگر تو میرے بچے سول سروس میں ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میرے رب نے میرے پہ اتنا آسان کیا ہے کہ وہ تگڑے, دے آر اسٹرانگ انف ٹو لیو ود دیز کائنڈ آف اسٹوپڈ سیلریز. ان کے باپ نے سوچیں گے. لیکن اگر میری بڑی بیٹی ہے, وہ افیئر ہو رہی ہے, وہ 2 بڑے بچے میرے ہیں, اگر سول سروس میں نہیں آتے I leave this country. میں نہیں, بچوں کو میں نہیں رہنے دوں گا.
یہ اس قابل نہیں. میرا رومانس ہے, میں کیسے منحوس مہینے میں پیدا ہوا. میرا اگر بس چلے تو میں وہ مہینہ کیلنڈر سے پھاڑ دوں اور پوری دنیا میں بین کر دوں, خبردار جولائی کے مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہو. یہ بہت چول لوگوں کا میرا زوڈیک سائن. یہ نوسٹیلجک ہوتے ہیں, رومانٹک ہوتے ہیں, ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں. وہی نا, ہائپر سینسٹیو, حساس. واہ, یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے, ہائپر سینسٹیو. مجھے تو یاد نہیں جینے دیتی. مجھے تو بچپن پرائمری سے لے کے اسکول کے دوست, کالج کے دوست, یونیورسٹی کے, تو مجھے لوگ نا امی کو جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ ایروگنٹ ہے فلاں. او بھائی یہ ایروگنٹ خاک ہونا ہے, السلام. جس کو پتا ہے کہ یا مٹی میں دبائے جانا ہے, ہندو ہو تو جلائے جانا ہے, پارسی ہو تو ٹاور آف سائلنس پہ پرندوں کو کھلائے جانا, تو ایروگنٹ ہے. میرے دوست اتنے تھے جو اب پتے جھڑتے جا رہے ہیں تیزی سے. میرا 2 سال میں جتنا نقصان ہوا ہے نو بڈی کین بلیو. لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اچھی ترین یادیں بھی ابینڈن کر دو. اچھا. ہاں, لیو ان ٹوڈے. یہ ریسرچ کی بات کر رہا ہوں. میں نے چند دن پہلے اپنے پروگرام میں بھی یہ بات ایکسپلین کی, لیکن میں کیا کروں, وہ سافٹ ویئر ہے میں کر ہی نہیں سکتا. میں مائیکل جیکسن کی طرح کہ الو کا پٹھا تو نہیں ہوں میں. اگر if I want to change my height, I never liked my height. I wanted to be a little taller. یہ فضول. تو جتنے جولائی والے ہیں وہ اپنی کھال کیسے موٹی کریں یا رہنے کے لیے, یہ بتا دیں. نہیں وہ ہو سکتا, بہت بڑا عذاب ہے. ایک اور بات ہے کہ ہم ہر چیز کرتے ہیں گناہ اور ثواب کے چکر میں. ہمارے اندر مرضی, خوبصورتی. میں بیسمنٹ میں پودے لگا کے بیٹھا ہوں, وہ کبوتر رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کبوتر کیا پودے ادھر بیڈ روم کے پیچھے سنکے میں گرینری یا پودا خوبصورت ہے. یہ ہم سب کچھ کرتے ہیں گناہ اور ثواب کے چکر میں. کبھی سوچا ہم نے ہماری کیا اوقات ہے گناہ کرنے کی؟ میں پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوا, نہ آپ. ماں باپ مرضی کے نہیں تھے, انہوں نے جنم دیا تھا آپ کو, ان سے ہم سواب ہو گئے. چوتیا کاروبار پسند کے تو نہیں تھے نا. بہن بھائی پسند کے نہیں, ملک پسند کا نہیں, مذہب پسند کا نہیں, معاشرہ پسند کا نہیں, رنگ پسند کا نہیں, قد پسند کا نہیں, میرا تو کچھ بھی نہیں. اختیار میں کوئی اپنی مرضی. ہاں, نہ پیدائش میری مرضی کی, نہ موت میری مرضی کی, نہ قبیلہ میری مرضی کا, نہ ذات برادری. کوئی ایک بچہ معصوم جو ہے وہ کسی کنجر کے گھر پیدا ہو جائے تو مر گیا. کیا ہے یہ؟ سو گناہ و ثواب سے آگے انسان شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. سو جو بھی اچھا آئیڈیا کو بات آتی ہے تو there is no harm in trying. اسی کیڑی توپ چلا رہے ہیں تو ماؤنٹ ایورسٹ تو نہیں فتح کر رہے ہیں. اگر ہم ایک ایفرٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. فلو اوور دا کوکوز نیسٹ ایک فلم ہے اور ناول بھی ہے, بڑا مشہور دنیا, وہ پڑھیں اس کو. آخر پہ اس کو مذاق اڑاتے ہیں, وہ ایک جملہ بولتا ہے, وہ کہتا ہے تم میں اور مجھ میں فرق ہے, کچھ نہیں ہوا, بٹ آئی ایم دا ون ہو ٹرائیڈ ایٹ لیسٹ. میں نے کل ریکویسٹ کی تھی کہ میں ان سے کیا کروں, تو نے کہا ایک میری بھی ویڈیو والی پپی کے ادھر کرا. خوش رہیے, بہت مزہ آیا آپ سے.